بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، فیس بک پہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں ان کے اللہ کے وجود کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اعتراضات پڑھ پڑھ کے سن کے اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے اسلام سے بھی انکار کر دیا اور اللہ سے بھی انکار کر دیا، کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی لے آؤ، میرے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، بے سکون ہو گیا۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ اہل حق کو سنو، بعض لوگ ہمیں اس پہ اندھی تقلید کا تانا دیتے ہیں، اندھی تقلید کا تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے علاوہ کسی اور کو سنوانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں وہ کہتے ہیں سنو سب کو، کہتے ہیں نا سنو سب کو، پھر خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ کل میں نے کسی ایسے شخص کا کلپ دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کو سنو، وہ ہے مسلمان جو یہ دعویٰ کر رہا تھا، ہر قسم کے علماء کو سنو، خود فیصلہ کرو۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کے پاس اچھا اس نے یہ بھی کہا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں قسم کے علماء کو سنو باقیوں کو نہ سنو، تو یہ اصل میں مقلد ہیں اندھے، یہ چاہتے ہیں اپنی دکانیں بنانا، یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی دکانیں چلتی رہیں، تو وہ ذرا لبرل بنتے ہوئے کہتے ہیں سب کو سنو۔ تو وہ چونکہ مسلمان تھے تو میرا خیال ہوا کہ میں ان سے کہوں، ملاقات ہوئی تو کبھی کہوں گا کہ پھر قادیانیوں کو بھی سنو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کو سنو تو پھر قادیانی کو بھی تو سنو نا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہاں جو لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 99% وہ ہوں گے جنہوں نے قادیانیوں کی تقریریں نہیں سنی ہوں گی۔ پھر مزید آگے چل کے ایتھیس لوگوں کی بھی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مذہب پھر عیسائیوں کی بھی سنو، ہندوؤں کی بھی سنو، سکھوں کی بھی سنو۔ تو پھر جب لبرل بننا ہے تو تمیز سے بنو نا، پورا تمیز سے لبرل بنو۔ یہ کیا بات ہے کہ مخصوص طبقے کے تو یعنی صرف ان لوگوں کی سنو اور یہ تو لبرل پن ہے، یعنی آپ براڈ مائنڈڈ ہیں، اس سے آگے میں آپ بھی کیا ہو رہے ہیں کہ نہیں ان کی نہیں سنو، پھر سب کی سنو۔ تو میں پہلے وہ بات مکمل کر دوں، جو ایتھیسٹ ہے نا آپ ان کی تقریریں مت سنیں، اس لیے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات دلائل سے حاجت نہیں ہے اس کی، بالکل پکی ڈھکی بات ہے کہ ہم خود سے نہیں بن سکتے۔ یہ میں اس لیے مکمل کر رہا ہوں کہ کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ادھورے کلپ آتے ہیں۔ ہم خود سے بن ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے بنانے والا، یہ تو ناممکن ہے کہ بھائی، تبھی قرآن نے اپنے وجود پر زیادہ دلائل نہیں دیے، توحید پر زیادہ دیے، اس لیے کہ وجود تو سبھی مانتے ہیں، یہ کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم خود سے بن گئے ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ جب ہم خود سے نہیں بن سکتے تو اللہ خود سے کیسے بن گیا؟ وہی وہ اللہ ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو اگر نہیں مانیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا۔ یہ بات عقل، یہ زیادہ بے عقلی کی بات ہے۔ ایتھیس جو ہے نا وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اس بیس پر کہ اس نے وہ خود سے کیسے ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ واہ بھائی واہ، تو مادے کی بنی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، تم میں صبح و شام تغیرات آتے ہیں، تم اسباب کے محتاج ہو، تم ہمیشہ سے ہو، اور بنانے والے کے بارے میں تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ وہ نہیں ہو سکتا، تو آپ عقل کی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو پکی ڈھکی بات ہے، اس لیے عام آدمی کو ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ کسی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھ کر فیس بک پہ چیٹنگ کرے اس سے، کیونکہ آپ کے دلائل اگرچہ مضبوط ہیں لیکن آپ وسوسوں، شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع مل جائے گا، عبادات میں سکون ختم۔ اس لڑکے کی غلطی جس کا میں واقعہ بھی سنا رہا تھا نا، اس کی غلطی یہ ہے، میں جس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، اس کی غلطی یہ کہ اس نے فیس بک پہ ایتھیسٹ سے جو ہے نا چیٹنگ شروع کر دی، چیٹنگ شروع کر دی۔ دلائل تو نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو گیا، کیونکہ جب آپ سنتے رہتے ہیں ایک چیز میں وسوسے آ گئے، نماز میں سکون ختم، اور پھر کیونکہ اب ان ایتھیسٹ لوگوں کے پاس تو سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے، کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جو مرضی جنگلی جانوروں کی زندگی گزارو، اچھا کیا برا کیا اس کی کوئی ڈیفینیشن
ہے ہی نہیں. اچھا برا تو مذہب بتاتا ہے نا, یہ اچھا یہ برا. انہوں نے گے سیکس کو جو قوم حلال کر دے اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جو لڑکوں سے لڑکوں کی بدفعلی کو نہ برا کہہ سکیں, کوئی دلیل ہی نہ ان کے پاس, تو وہ کیسے آپ کو گائیڈ کریں گے اچھا کیا ہے اور برا کیا, جن کو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کیا ہے پینا کیا ہے. عقلی دلائل پر اگر آپ چلو گے نا مذہب کی گائیڈنس کے بغیر, تو پھر آپ ہر طاقتور کمزور کو دبائے گا. وہ کہے گا جب سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو جان سے مار دیتی ہے تو میں علاقے کا کونسلر ہوں, میں اگر جو ہے نا وہ زمینوں پہ قبضہ کر لوں طاقتور بن کے اور میں اس کو پیسوں کی خاطر جان سے مار دوں تو کیا ہے. فطرت کو تو یہ قانون ہے, جنگل میں شیر کیا کرتا ہے, حکومت کرتا ہے. تو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سرے سے, لہذا ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. تو وہ لڑکا بیچارہ ایتھیس ہو گیا اور اب کہہ رہے کہ میں زندگی سے سکون کیا ہو گیا ہے, ختم. تو یہ نہ ان لوگوں سے الجھیں آپ لوگ. اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے, اس کی قدر کرو. بہت بڑی نعمت ہے یہ ایمان, بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی اللہ نے کوئی نعمت پیدا کی نہیں ہے. اور یہ دعا مانگا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ جب تو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کرنا. اور ایک آخری آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر گئے, اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت. یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے ایمان چھوڑ دیا تو اللہ ایمان والوں کو پیدا کر دے گا, نہ نہ نہ. تم اگر ایمان سے پھر گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب, تم پھرے اس لیے کہ تم میں محبت نہیں تھی, پھر ایسے پیدا کرے گا جو محبت والے ہوں وہ نہیں پھریں گے. تو صرف ایمان کافی نہیں ہے, محبت پیدا کرنا ضروری. جو لا الہ الا اللہ کی زر میں لگائی جاتی ہیں یہ ایمان کے لیے نہیں, ایمان تو سب میں ہے, یہ محبت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی.